یہ ایسا کلام ہے اور پڑھنے والے کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہوگا جب اس کے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن کتنا تاج پہنا جائے گا، ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ عمدہ اگر مثال دی ہے علماء کرام نے مثال دے کر سمجھایا، اگر سورج کو ایک کمرے میں رکھ دیا جائے، ایک ہال کے اندر رکھ دیا جائے، ایک الماری میں رکھ دیا جائے، اس سورج کی کس قدر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم. محترم مکرم قابل احترام اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہم سب کے کرم فرما اور جان پہچانی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، جو مشہور سرزمین ہے شاملی کی، اس زمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہم سب کے بیچ میں تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے مشہور شاعر باکمال جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی قاری ہاشم صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما ہیں. آپ نے ان کے اشعار موبائلوں میں اور طرح طرح میں سنو گے، لیکن آج اپنے سامنے جب کلام سنیں گے یقیناً دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور ان کے کلام کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. میں تو مختصر وقت کے لیے ناظم جلسہ نے درخواست کی ہے، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. دعا فرمائیں کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی ان دونوں کی روشنی میں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں سے ایک واقعے کو بیان کرتا ہوا چلوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، دشمن سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت بھی مختصر موجود ہے اور دشمن کا لشکر ادھر کافی تعداد میں موجود ہے. اللہ کے نبی ان صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن ایمان اور اسلام کو مٹانا چاہتا ہے.
وہ سر پر موجود ہے. اللہ کے نبی رائے لے رہے ہیں، صحابہ کی رائے مختلف آ رہی ہے. فلاں صحابی کی یہ رائے، فلاں صحابی کی یہ رائے، فلاں صحابی کی یہ رائے. ایک صحابی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے فارس سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی رائے معلوم کر رہے ہیں تو ان کی گردن نیچے کو جھکی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اے سلمان فارسی آپ اپنی رائے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پہلے آپ رائے دیا کرتے تھے دشمن کی طرف سے اسلام کے خلاف، پہلے آپ پیترے بتایا کرتے تھے دشمن کی طرف سے اسلام کے خلاف، پہلے آپ مشورہ دیا کرتے تھے دشمن کی طرف سے اسلام کے خلاف. آج رائے دیں گے اسلام کی طرف سے دشمن کے خلاف، آج مشورہ دیں گے اسلام کی طرف سے دشمن کے خلاف، آج پیترے بتائیں گے اسلام کی طرف سے دشمن کے خلاف. آپ اپنی رائے کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی درخواست پر اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ خندق کھودی جائے. خندق کھودی جائے گی تو دشمن کا زہر دو طرف منتقل ہو جائے گا، ایک خندق کو پار کرنے میں اور دوسرا زہر لڑائی کی طرف منتقل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رائے سلمان دے رہے ہیں اس رائے پر عمل کیجیے. تمام صحابہ کی رائے میں اتفاق کرتا ہوں فیصلہ سلمان کی رائے پر ہوگا اور رائے دی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خندق کھودی جائے گی، خاندان بائے خاندان خندق کھودی جائے گی. جب یہ جملہ فرمایا کہ خاندان بائے خاندان خندق کھودی جائے گی تو حضرت سلمان کی گردن نیچے کو جھک گئی، چہرہ مرجھا چکا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے سلمان آپ کی رائے پر عمل کیا جا رہا ہے، آپ کی رائے پر فیصلہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی رائے پر عمل، اور آپ کی گردن نیچے کو جھکی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور آپ کا چہرہ مرجھا چکا ہے. کیا ہے اللہ کے نبی کہ جس وقت آپ نے جملہ فرمایا کہ خاندان بائے خاندان خندق کھودی جائے گی تو اللہ کے نبی میرا کوئی خاندان اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، میں اکیلا اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ میں خندق ہوں. پہلے اسلام اور کفر کے درمیان میں خندقیں کھودی جاتی تھی، آج اسلام اور کفر کے درمیان میں خندقیں نہیں کھودی جاتی ہیں. یہ مدارس خندقیں ہیں، یہ مساجد خندقیں ہیں، یہ علماء خندقیں ہیں، یہ مرکز خندقیں ہیں، یہ دین کے شعبے جتنے بھی ہیں یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں خندقیں ہیں. یا قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں معاشرت کی تعلیم جاتی ہے، جو اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، یہ وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے جو پوری دنیا ان سے کانپتی ہے، لرزتی ہے، باطل گھبراتا ہے. لیکن مسلمانوں جب تک مدارس سے اسلامیہ سے تعلق ہوگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوگی. جب تک تعلق مدرسے سے ہوگا، مدارس سے ہوگا، علماء سے ہوگا، مساجد سے ہوگا، لیکن حالات آ کیوں رہے ہیں؟ سمندروں میں، طوفانوں میں زلزلے اور مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ وجہ یہ ہے ہمارا تعلق مدارس سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، خانقاہ سے دور ہے، مکاتب سے دور ہے. ان سے تعلق ٹوٹتا چلا گیا ہے، حالات آتے چلے گئے ہیں، بگڑتے چلے گئے ہیں. گھر میں ہو، محلات میں ہو، خاندان میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا تعلق اسلام سے، قرآن سے دور ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن 23 سال کی قلیل عرصے کے اندر اترا ہے. کبھی ایک آیت اتری ہے، کبھی 2 آیتیں اتری ہیں، کبھی 3 آیتیں اتری ہیں. یعنی جس طرح ضرورت پڑتی گئی ہے یہ قرآن اترتا گیا ہے. قرآن کیسا کلام
کلام ہے جو اس سے جڑتا ہے، جو اس سے تعلق رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے انسان کو اس جگہ کو بلند بالا کرتا ہے۔ قرآن سے جڑتا ہے، انسان سے جڑتا ہے، انسان کا مرتبہ بلند۔ قرآن رحل سے جڑتا ہے، رحل کا مرتبہ بلند۔ قرآن طبائی سے جڑتا ہے، طبائی کا مرتبہ بلند۔ جس سے جڑتا ہے مکہ پہلے کا، لیکن جب قرآن مکے کے اندر آیا تو مکہ المکرمہ بنا، مدینہ پہلے تھا، لیکن جب قرآن مدینہ کے اندر آیا تو مدینہ المنورہ بنا۔ رات اور تھی جب رمضان کے اندر شب قدر کے اندر قرآن آیا تو 1000 مہینوں سے بہتر بنی مہینے اور تھے، لیکن جب رمضان کے اندر قرآن آیا تو رمضان المبارک بنا۔ پتہ یہ جگہ قرآن جس سے جڑتا ہے اس کے مقام کو بلند و بالا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر 23 سال کی قلیل عرصے کے اندر اترا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی 23 سال میں حافظ قرآن بنے ہیں، لیکن اس امت کو اتنی پیاری دعا فرمائی ہے، کوئی 1 مہینے کے اندر حافظ بنا، کوئی 29 دن کے اندر حافظ بنا، کوئی 4 مہینے کے اندر حافظ بنا، کوئی 1 سال حافظ بنا، کوئی 3 سال میں حافظ بنا، کوئی 10 سال میں حافظ بنا، کوئی 63 سال کی عمر کے اندر حافظ بنا۔ یہ قرآن مالٹا جیل کے تہخانے میں رہ کر 29 دن کے اندر اس قرآن کو حفظ کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو جیل کے تہخانے میں رہ کر اس قرآن کریم کو 29 دن کے اندر حفظ کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر نبی کو ستایا جا رہا ہے، نبی کو مارا جا رہا ہے، نبی کو ٹھوکر لگائی جا رہی ہے، نبی پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، پانی کا پیالہ لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی کو اٹھاتی ہے، کلہ کراتی ہے، منہ کا خون نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے، آپ ان کو قرآن سنا رہی ہیں، آپ زینب کو قرآن سنانا، فاطمہ کو قرآن سنانا، رقیہ کو قرآن سنانا، ام کلثوم کو قرآن سنانا، خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سنانا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زینب میں سے نہیں آیا تاکہ زینب کو قرآن سناؤں، فاطمہ کو قرآن سناؤں، رقیہ کو قرآن سناؤں، ام کلثوم کو قرآن سناؤں، خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سناؤں۔ نہیں، میں اس لیے آیا دنیا کے اندر تاکہ لوگ پتھر مارتے جائیں، میں قرآن کریم کو سناتا چلا جاؤں، اس لیے آیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس سے جڑتا ہے، جو اس سے تعلق رکھتا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس انسان کو بلند اور بالا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک آدمی، ایک لڑکی جس کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے تھا، لیکن مسلم گھرانے سے اس کا تعلق ہو گیا، وہ قرآن کو پڑھتی ہے، اسلام کو پڑھتی ہے، قرآن کو سمجھتی ہے، اسلام کو سمجھتی ہے، مذہب کو پہچانتی ہے، کون سا مذہب پر حق ہے، کون سا مذہب غیر پر حق ہے، وہ سمجھ رہی ہے، تعلق ہو چکا تھا مسلم گھرانے سے، قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے، مسائل کو سیکھ رہی ہے، نماز کو سیکھ رہی ہے، دعائے قنوت کو سیکھ رہی ہے، قرآن کے ہر سارے مسائل کو سیکھ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب اس کی شادی ہوئی ہے اسی غیر مسلم گھرانے سے جس سے تعلق رکھتی تھی، جس مذہب کو مانتی تھی، جس مذہب پر عمل کرتی تھی، وہی اس کی شادی ہوئی۔ کچھ دن کے بعد میں اس کا تعلق اس مسلم گھرانے سے جو رشتہ دار سے تعلق ہو گیا، یعنی اس مسلم گھرانے کا تعلق اس کی سسرال سے ہو گیا تھا۔ انہوں نے قرآن پہنچائے، کپڑے پہنچائے، ہدیے تحائف پہنچائے، لیکن جو قرآن کریم کو پڑھتی تھی، اللہ نے اس کے شوہر کو ایسی بیماری دے دی جس کو ڈاکٹر نے نا علاج کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی، اگر رب نے ٹھیک کر دیا، اگر ایشور نے ٹھیک کر دیا، آپ میری بات کو مانیں گے نہیں۔ اس لڑکی کا یقین کہ اسلام پر، قرآن پر، مذہب پر قرآن کو پڑھنے والی تھی کا ضرور مانا جائے گا۔ وہ پڑھتی تھی، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس سورت کو پڑھانی ختم کرتی تھی، اپنے شوہر کو پلاتی تھی، اللہ نے ساری بیماری کو ختم فرما دیا، شفا سے تبدیل کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، شوہر سے احسان ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ وہ کہتا تھا، آپ یہ توقع، آپ یہ وعدہ کراتی تھی کہ میری بات کو مانیں گے نہیں، اس چیز کا وعدہ کراتی تھی، بس ضرور وعدہ کرو، اب بھی پورا کریں گے نہیں، یہ ضرور کیا جائے گا۔
تو اب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پر یقین، قرآن پر اسلام پر مذہب اسلام پر ایمان لیاؤ۔ تو مجھے گمان بھی نہیں تھا آپ اس طرح کی باتیں کر دیں گے، تو میں نے پہلے کہا تھا اس قرآن کریم کی برکت سے پورا گھرانہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر اترا۔ میدان حشر قائم ہوگا، روز اولی سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، اپنے پسینوں سے ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینوں سے گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی، شوہر بیوی سے الگ تلگ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، تو اپنے پسینوں سے گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، تو اپنے پسینوں سے پیشانی تک ڈوبا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الرجال والنساء كلهم بعضهم مثل بعض، اللہ کے نبی عورتیں بھی برہنہ اور مرد بھی برہنہ اور ایک دوسرے کی طرف کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اتنی فرصت کسی کو نہیں ہوگی ایک دوسرے کی طرف کو دیکھ سکے، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے، 40,000 کا پھر سفر طے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، پھر 40,000 کا پھر سفر طے کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، پھر 40,000 کا پھر سفر طے کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں 1,000 دھکے کھانے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جائیں گے، وہ سفارش کریں گے جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ بھی سفارش کریں گے۔ میدان حشر قائم ہو جائے گا، لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سب پریشان حال ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا؟ لوگ جنت میں ہیں، جنت کی ناز و نعمت میں ہیں، جنت میں سرفرازی حاصل کر رہے ہیں، ایک ایک سونے کی ہوگی، ایک ایک چاندی کی ہوگی، اس کے عنبر کا گارا ہوگا، اور وہاں لوگ جنت کی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ میرا عزیزو، کیا عالم ہوگا؟ لوگ اللہ جنتی لوگوں سے معلوم کریں گے، بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تمنا ہے، کس چیز کی آرزو ہے؟ لوگ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے اللہ جنت مل گئی ہے، جنت کے بالے خانے مل گئے ہیں، جنت کی ناز و نعمت مل گئی ہے، جنت میں سب کچھ مل گیا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ درد ہے، وہ راحت راحت ہے، وہ آرام آرام ہے، وہ سکون ہی سکون ہے۔ لوگ کہیں گے اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے معلوم کرو کس چیز کی تمنا ہے، کس چیز کی آرزو ہے۔ جنت لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں بھی ایک حافظ قرآن سے، علماء سے، جو قرآن کو پڑھنے والا، جو قرآن کو سنانے والا، جو قرآن سے تعلق رکھنے والا، جو قرآن کو غریب کو پڑھانے والا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بہترین بھی یہی لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے افضل اور عمدہ آدمی قرآن کریم کو سکھانے والا، قرآن کریم کو سیکھنے والا۔ اللہ جنتی لوگوں سے کہے گا، یہ دوڑتے ہوئے جنتی لوگ علماء کے پاس میں جائیں گے۔ اللہ معلوم کر رہا ہے کس چیز کی تمنا ہے، کس چیز کی آرزو ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ معلوم کر رہا ہے۔ علماء کہیں گے یہاں بھی آپ کے ساتھی، قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھی، نہیں آپ کو تنہا علماء چھوڑتے ہیں، آپ چھوڑ دو، آپ ان سے تعلق رکھو، لیکن علماء آپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تاکہ امت حضور کی امت بھٹکنے سے بچ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، نمازی بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تاکہ دنیا سمجھ جائے، آخرت سمجھ جائے، دنیا بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ علماء تو یہاں بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن بھی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ معلوم کر رہا ہے، جاؤ یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اللہ کہتے اللہ سے کہیں گے جاؤ اللہ سے کہہ دو اے اللہ جنت بھی مل گئی ہے، جنت کے بالے خانے مل گئے ہیں، جنت کی ناز و نعمت مل گئی ہے، سب کچھ مل گیا ہے، صرف اللہ کے دیدار کی ضرورت ہے۔ اللہ سے کہہ دو اللہ کے دیدار کی ضرورت ہے۔ یہ
دوڑتے ہوئے جائیں گے اللہ آپ کی دیدار کی ضرورت ہے. لیکن لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو ایک ایسی خطرناک آگ ہے اگر سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا کوئلہ اور راکھ بن جائے گی. ایسی خطرناک آگ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک پتھر کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا گیا تھا 1000 سال کے برابر وہ جہنم کی تہ کے اندر پہنچا. جبرائیل امین صلی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کھڑکا کس چیز کا ہے؟ 1000 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر کو ڈالا گیا تھا آج اس کی تہ کے اندر پہنچا ہے. اس کی آواز ہے اس کا کھڑکا ہے. وہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے ایسی خطرناک آگ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے وہ جاگ میں چلے گئے ہوں گے اللہ سے معلوم کریں گے کون جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے. اے اللہ ہم دنیا میں ان سے تعلق رکھتے تھے علماء سے وہ کہیں گے این علماء این حفاظ این مؤذرین کی جماعت این مقتران کرام کی جماعت. اے اللہ ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے تھے ان کی آواز پر لبیک کہا کرتے تھے ان کی آواز پر کھانے کا انتظام کرتے تھے ان کی آواز پر پینے کا انتظام کرتے تھے ان کی آواز پر بیٹھنے کا انتظام کرتے تھے. یہ علماء کہیں گے یقین کہ اللہ ہماری آواز پر لبیک ہوا کرتے تھے ہماری آواز پر آ جایا کرتے تھے ہماری آواز پر بیٹھ جایا کرتے تھے ہماری آواز پر کھانے کا انتظام کرتے تھے ہماری آواز پر پینے کا انتظام کرتے تھے. جب بھی انہوں نے آواز لگائی ہے قافلہ در قافلہ ہم اکٹھا ہو گئے تھے. ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کہے گا جاؤ جس کو چاہو جہنم سے نکال کر جنت. میرا عزیزوں یہ قرآن کریم کو پڑھنے والے کا مقام جو قرآن سے تعلق رکھنے والے یہ ہمارے علماء جو ان مدارس پر بیٹھ کر خدا کی قسم قرآن اور قال رسول کی تلاوت اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کیا مبارک لوگ ہیں کتنی عظمت لوگ ہیں. قیامت کے دن کتنا بڑا مقام ہوگا ان والدین کا جس کا بچہ حافظ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مدد سے بھی اصحاب صفہ سے بھی ایک بچے کو حافظ قرآن کریم سے نوازا ہے جس کی دستار بندی ہوگی جس کی فضیلت بہت بڑا جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا اس کی کتنی بڑی فضیلت اس کے مقام و مرتبہ کتنا بڑا. لیکن والدین کا مقام بھی کم نہیں ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. میرا عزیزو علماء نے مثال دی ہے اگر قیامت کے دن 10 آدمی کو جنت کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن لے جائے گا دادا دادی نانا نانی 10 آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ ہندوستان کا قانون یہ ہے اگر بائک پر سوار ہے یہ گاڑی پر سوار ہے کاغذ موجود نہیں ہے چلان کو کاٹ دیا جاتا ہے. اگر ہیلمٹ نہیں ہے چلان کو کاٹ دیا جاتا ہے. اگر کوئی اور کاغذ نہیں ہے چلان کو کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن کسی کی سفارش کرنے پر چلان کو روک دیا جاتا ہے کسی کے کہنے سننے پر چلان کو روک دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. اللہ کا قانون دیکھیے کتنا عمدہ. میرے عزیزو 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائے گا. اگر یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن 50,000 آدمی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا منظور. یہ ایسا کلام ہے اور پڑھنے والے کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہوگا جب اس کے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن کتنا تاج پہنا جائے گا. ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی. عمدہ اگر مثال دی ہے علماء کرام نے مثال دے کر سمجھایا اگر سورج کو ایک کمرے میں رکھ دیا جائے ایک ہال کے اندر رکھ دیا جائے ایک الماری میں رکھ دیا جائے اس سورج کی کس قدر روشنی ہوگی. حافظ قرآن کی والدین کا مقام جب اتنا بلند ہے تو پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہوگا. میرے عزیزو یہ اللہ کا کلام ہے یہ عظمت والی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کوئی نہیں بگاڑ سکتا حافظ قرآن کو. میرے عزیزو جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے اگر کوئی انسان اپنی الماری کے اندر کروڑوں روپے رکھتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی دیکھ بھال رکھتا ہے کروڑوں روپے کے بعد میں اس کی حفاظت اس کی نگرانی اس کی دیکھ بھال جب اتنی حفاظت کے ساتھ میں اس الماری کی حفاظت کی جاتی ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو جس کی الماری کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور کل قیامت کے دن یہاں بھی اللہ اس کی حفاظت.
اس لیے اپنے علماء سے تعلق رکھیے، مساجد سے تعلق رکھیے، قرآن سے تعلق رکھیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں۔ دشمنان اسلام جب اس قرآن کو مٹانے کے لیے چلے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، اس اسلام کو مٹانے کے لیے نبی کو قتل کے ارادے سے چلے ہیں اور راستے میں چلے ہیں۔ سب نے کہا کمیٹی کے لوگوں نے جو طاقتور تھے، مضبوط تھے، پیسوں سے بھی طاقتور تھے اور ویسے بھی طاقتور تھے، کہا یہ اسلام کو ختم کر سکتا ہے تو فاروق کر سکتا ہے، نبی کو ختم کر سکتا ہے تو فاروق کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے نبی کو زمین سے تو فاروق کر سکتا ہے۔ سب کا مشورہ یہ بنا، نبی کے قتل کے ارادے سے چل رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ راستے میں صحابی ملتے ہیں، ساتھ میں ابی وقاص رضی اللہ عنہ راستے کے اندر ملتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں فاروق اعظم؟ کہا نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ کہا نعوذ باللہ، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، آپ کی بہن بھی، آپ کی بہنوں بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ الٹے پاؤں کو لوٹتے ہیں، کنٹی کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، کنٹی کھٹکھٹاتے ہیں۔ بہن سمجھ گئی ہے ہمارا بھائی آ گیا ہے جو کفر کے اندر مبتلا تھا، جو ابھی آیا ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں، کنٹی کھٹکھٹائی ہے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم، یعنی قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، آپ قرآن کو ماننے والی ہو چکی ہیں۔ اتنا مارا، بہنوں کو مارا ہے، بہن کو مارا ہے، بہن چھٹاتی ہے تو بہنوں کو مارتے ہیں، بہنوں چھٹاتی ہے تو بہن کو مارتے ہیں، یہاں تک کہ خون نکلنے لگا۔ وہ بھی بہن تھی عمر ابن خطاب کی۔ ہاں اگر ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے، ہم قرآن کے اندر داخل ہو چکے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، قرآن کو ماننے والے بن گئے، اگر ہماری بوٹی بوٹی بھی بنا دی جائے، ہمارا قیمہ بھی بنا دیا جائے، ہمیں جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے گا، ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نبی کے قرآن کو پڑھ چکے ہیں، جو نبی پر قرآن اترا ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس پر اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہم ہٹنے والے نہیں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ مجھے بھی اس قرآن کو سکھاؤ۔ ہم ناپاک ہیں، آپ پلید ہیں، کہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ قرآن کریم خدا کی قسم اللہ کی ایسی تاثیر قرآن کے اندر رکھتی ہے۔ قرآن کریم جب پڑھ رہی تھی، کیسا معجزہ اور کیسا کلام، اللہ کا عظمت والی کتاب۔ غسل کریے، غسل کرنے کے بعد میں اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ باہر سے میں دھو رہی ہوں، اندر سے آپ دھو دے۔ اور اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، نبی کے پاس بھی جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حالات بدلی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میرا عزیزو، یہ اللہ کی عظمت والی کتاب ہے، اس سے تعلق رکھیے، اس سے محبت رکھیے۔ قاری محمد عالم صاحب دامت برکاتہم جس مدرسے کے محتمم بھی ہیں، کتنا عمدہ قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ میں نے بارہا امتحان لیا ہے، بچوں کا جائزہ لیا ہے، بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، بہترین قواعد کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ نماز کے تمام مسائل جو موٹی موٹی میں نے سنا ہے، بچوں اور بچوں کے حفظ یاد ہے، اتنا چھوٹا سا عمدہ یعنی مکتب کی شکل میں ہے، لیکن محنت جیسی کر رہے ہیں ان کو استاد، اور یہ جس طرح محنت کر رہے ہیں یقیناً قابل تعریف کی لائق ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، اللہ کا کلام پڑھیے، عظمت کے ساتھ میں پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کریے۔ یہ قرآن خدا کی قسم ایسی کتاب ہے۔ ہم ایک مرتبہ لندن کے سفر میں تھے، ہم ایک مرتبہ نہیں کلکتہ کے سفر میں تھے، ایک آدمی آیا کہ مفتی صاحب دعا فرما دیجئے کہ تاکہ میرا کام آگے بڑھ جائے، میرا کام ترقی کر جائے، میرا کام اوپر چلا جائے۔ ہم نے کہا ایک کام ہم بتائیں گے، ایک کام آپ کر لینا، تاکہ ضرور بتائیے۔ ہم نے کہا رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس سورت کو آپ پڑھیے، اس کو آپ کریے معمول کے مطابق روزانہ، اللہ آپ کے کام کو آگے بڑھائے دے۔ خدا کی قسم 80-82 سال کی عمر میں ہے، وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرا افسوس سر میں درد ہو گیا، کہا 80 سال کی اس کی عمر ہے، اب بھی فکر ہے کام
کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے، پیر قبر میں جانے کو تیار ہے، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن سیکھا ہوا نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کو جاننے والا نہیں ہے، اب بھی تعلق ہے تو اب بھی کاشتکاری کا، تجارت کا، تاکہ کام آگے بڑھ جائے، کام ترقی ہو جائے۔ میرا عزیزو، جو قرآن کو پڑھائے گا، جو قرآن سے تعلق رکھے گا، جو قرآن کو مانے گا، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اور اتنا بڑھا دے گا۔ آپ بھی یاد رکھیں گے، قرآن سے پڑھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا آگے بڑھ جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کو خوشحالی کی اور یہاں بھی وہاں بھی دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پر حالات یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سیکھتے، مدارس سے تعلق نہیں ہے، مساجد سے تعلق نہیں ہے، اس لیے آج جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑیں گے، مدارس سے جوڑیں گے، مساجد سے جوڑیں گے، مکتب سے جوڑیں گے۔ جب آپ جڑ جائیں گے میرے عزیزو، پوری دنیا کی باطل کی طاقت ہے اس وقت مدارس پر ٹکی ہوئی ہے، مساجد کھانا چاہتی ہے، مدارس لپکنا چاہتی ہے، ہمیں لپکنا چاہتی ہے، آپ کو کباب بنانا چاہتی ہے، آپ کو لقمہ بنانا چاہتی ہے۔ اپنا رشتہ مدارس سے جوڑ لو، اپنا رشتہ مکاتب سے جوڑ لو، اپنا رشتہ مساجد سے جوڑ لو، علماء سے جوڑ لو۔ یہی ہے میرے عزیزو، اگر ان سے تعلق ہو گیا میرے عزیزو، اگر ان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، حکومت آئی انگریز کی بھی اور وہ چاہتے تھے پوری دنیا میں انگریز کی حکومت تھی، مظفر نگر کے اندر کیا، کلکتہ کے اندر کیا، میرا دور کرا۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ آئے ہیں پورے قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کی ساری سورتوں کو بھرنے کے بعد، کلکتہ اور بمبئی کے اندر سمندر میں قرآن کریم کو ڈال دیا گیا، سارے ورق ڈال دیے گئے، سارے اوراق ڈال دیے گئے، قرآن کو اکٹھا کر کے سب کو ڈال دیا گیا اور ایک قرآن سے تعلق رکھنے والا، ایک قرآن کو ماننے والا، ایک قرآن پر عمل کرنے والا، وہ یہ کہتا تھا، انگریز کو للکار کر کہہ رہا تھا، انگریز باطل یاد رکھنا، یہ قرآن ورقوں میں نہیں رکھا ہے، یہ قرآن اللہ کے سینوں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ختم کر دے گا، سارے قرآن کو ختم کر کے آپ کلکتہ نہیں، بمبئی نہیں، جس جائے جس سمندر میں آپ ڈال دے، یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کے سینوں کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم بھی اس قرآن سے تعلق رکھیں گے، اس قرآن کو مانیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن مانیں گے، خدا کی قسم آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ جو ہمارا مستقبل بچہ ہے، ان کو قرآن سے، ان کا قرآن سے رشتہ تعلق جوڑیے تاکہ ان کا مستقبل بن جائے۔ آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ دے، آپ کی قبر پر یاسین پڑھ دے، آپ کی قبر پر ثواب پہنچا دے، آپ کو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک آدمی تھا، اس کی تمنا یہ تھی، اس کی آرزو یہ تھی کہ اگر اللہ مجھے کوئی اولاد دے، وہ حافظ بناؤ، اس کو عالم بناؤ۔ اس آدمی کا انتقال ہو چکا تھا، بی بی حول سے موجود تھی۔ انتقال کے بعد میں جب اس کا بچہ اس لائق ہوا ہے کہ مدرسے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ پڑھا تھا، اللہ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک آدمی یعنی خواب میں دیکھا اس کا والد جہنم کے اندر مبتلا ہے، لیکن جس وقت اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنت کا داخلہ طے فرما دیا۔ اسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کی ناز و نعمت میں، جنت کی سرفرازی میں، جنت کے بالغ خانوں میں کیا ہوا؟ آج میرے بچے نے جو آج مدرسے کے اندر بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توتری زبان سے، اس کی معصوم زبان سے، جو معصوم بچہ بے گناہ ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ نے اس بچے کی برکت سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ مجھے کوئی اولاد دے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، آج میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ آپ سب تب کرے گا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو قاری بنائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔